السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 130 سے 141 پڑھیں گے۔ یہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے سوائے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور یقیناً ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں منتخب کر لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اس میں دو جگہ تو بہت ایمفیسس ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کون موڑ سکتا ہے منہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے جو بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا، یہ دونوں جو ہیں تاکید کے لفظ ہیں۔ یہ تحقیق کے بعد مطلب جس میں تاکید بھی ہوتی ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، اور لام بھی ضرور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور صفینہ ہم نے منتخب کر لیا، باب 8 ہے۔ اللہ نے خود اور کوشش کر کے کیا ہے، امتحان لیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد منتخب کیا تھا۔ دنیا جو ہے یہ جو ہے ممنوع من صرف ہے۔ دنیا پہ کبھی بھی یہاں اصولاً زیر آنا چاہیے تھا، لیکن اس پہ جو ہے ممنوع من صرف جو ہوتے ہیں ان میں تنوین نہیں آتی، اور ان میں جو کسرہ کے بجائے پتہ آتا ہے، مطلب زبر آتا ہے زیر کے بجائے۔ وَإِنَّهُ، پھر یہ تاکید کا لفظ ہے، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، پھر یہاں پر جو ہے تاکید ہے، اور ضرور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ آیت 131۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اس کو کہا، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو مسلم ہو جا۔ اس نے کہا میں مسلم ہوا تمام کائنات کے رب کے لیے۔ یہاں پر دو باب 4 کے لفظ استعمال ہوئے، اسلم تو اور اسلم۔ یہاں پر جو ہے یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ تو مسلم ہو جا۔ اسلم کا مطلب فرمانبردار بھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا میں مسلم ہوا، اسلم تو، یہ تو جو تے ہے یہ ہے ضمیر ہے جو کہ متکلم واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں اپنے لیے جیسے استعمال کروں گا۔ رب العالمین، ربی جو ہے یہ بہت ہی جامع اصطلاح ہے۔ اس میں جو ہے خالق، مالک، آقا، پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، حاکم، مدبر، منتظم، ان سب معنوں میں کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹوں، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، لہذا تم ہرگز نہیں مرنا سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ہر وقت آدمی کو اس حال میں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہو۔ وصیت کی باب 2 ہے، اس میں زور ہے، شدت ہے اپنے بچوں کو کہ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے دین اسلام منتخب کر لیا ہے، تم لوگ اس پر رہنا۔ اور اصطفیٰ نے منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، باب 8 ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، خود منتخب کیا ہے۔ اور تموتن الا و تموتن، نون یہاں پر جو ہے وہ ایمفیسس کا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بھی دیکھیں گے۔ اور مسلمون اسم فاعل ہے، سلامہ باب 4 ہے، وہی مسلم
فرما بردار جو اوپر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا تم مسلم ہو جاؤ. تموتن، یہاں پر جو نون ہے یہ ڈبل نون ہے. جب بھی یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ ایمفیسس ہے. اور اس کے بارے میں جو یورپین عربی دانشور ہے اس کو کہتے ہیں یہ انرجیٹک نون ہے، اور میرے استاد نے اس کو بھاری بھرکم نون کہا ہے. تو جب بھی کہیں ڈبل نون دیکھیں یہ نارملی فعل مضارع اور پھر امر کے ساتھ استعمال ہوگا، فعل ماضی کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے مستقبل میں آنا ہے، جو اللہ کے حکم کے ساتھ آنا ہے کہ آپ جو ہے اس میں بہت زیادہ تاکید ہو، اور کیا کہتے ہیں جس طرح سے کہا، لہذا تم ہرگز نہیں مرنا جب تک کہ اس حالت میں نہ ہو کہ تم مسلمان ہو. آیت 133. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی اور جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، اور ہم اس کے لیے مسلمان فرما بردار ہوئے. یہاں اس میں کوئی بہت مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں چیزیں ایڈ کروں گا. ایک تو ضمیریں دیکھیں بلو میں ہیں ساری، یہ دیکھیے گا. اب یعقوبہ جو لفظ مفعول بھی ہوگا جب بھی اس پر زبر ہوگا. جب کوئی کیا کہتے ہیں فاعل ہوگی تو اس کے اوپر پیش ہوگا. یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں نعبدو الہ کا، اور اس کو اتنا آسان ہے. شہداء، کیا تم موجود تھے، کیا تم شہادت دے سکتے ہو جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. الہن، آبائی کا، یہ سارے لفظ ذرا سا غور کریں تو آپ کی خود سمجھ میں آئیں گے. الہن واحدن، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی واحدن. آیت 134. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں بڑی واضح ہدایت ہے کہ بھائی اپنے اعمال کی فکر کرو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا. ان کو ہدایت دینے کی تنبیہ تو تم کر سکتے ہو، لیکن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. شاید میں بھی تسألون، غور کریں ذرا، مطلب اتنی کسب، محنت کرنا، کمایا، کسب تم نے کمایا. تسألون سوال سے، سالہ سے ہے. تسألون یہاں یہ مجہول ہے، اس کا نارمل ورڈ تسألون ہوگا. تسألون کا مطلب تم پوچھو گے، جبکہ یہاں فعل مجہول ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. لا یہاں ساتھ میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. عملہ، جو عمل کرتے تھے، وہ جو عمل کرتے تھے. یعلمون. آیت نمبر 135. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تم کو ہدایت ملے گی. تم کہو نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. میں یہاں پر کونو اور قل دو پہلے امر استعمال ہوئے ہیں. تم سب ہو جاؤ یہ یہود اور نصارہ، دیکھو یہاں پھر ایک ہو گئے.
یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم کو ہدایت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم تو ابراہیم کے دین کے ہو گئے جو یکسو ہو کے ایک واحد اللہ کا تھا. مشرکین یہاں اسم فاعل ہے. قل تم کہو یہ فعل امر ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. یہاں پر ذرا سا دیکھیے گا قل بنانے کا طریقہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. اس کو کس طرح سے بناتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ ہے. آپ اس کی پی ڈی ایف اٹیچ ہوگی تو اس کے ساتھ دیکھیے گا اس کو. اونو بھی یہاں پر اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ فعل امر کیسے بنتا. مشرکین جو ہے باب 4 کا جو ہے وہ اسم فاعل ہے مشرکین. اور پہلے بھی جیسے جب بھی میم کے اوپر پیش کے ساتھ دیکھیں تو یہ جتنے بھی فعل ہیں 2 سے لے کے 10 تک ان کے ہر اسم فاعل جو ہے وہ میم کے ساتھ پیش سے شروع ہوگا. آیت 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو دیے گئے انبیاء ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے لیے مسلم فرما بردار ہیں اللہ کے لیے. قولو یہ فعل امر، تم سب کہو. ایمان لائے ہم باب 4 نا جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم سب ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، نا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور جو دیے گئے انبیاء ان کے رب کی طرف سے. ہم رب ہم، کمو تو تمہارے رب، ہمو تو ان کے رب. اور ہم تفریق نہیں کرتے. نفرقو باب 2 بہت ایمفیسس کے ساتھ درمیان کسی ایک رسول کے ان میں سے. اور ہم نہانو اور واؤ الحال ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلم فرما بردار ہوئے اللہ کے. قولو یہ فعل امر ہے اور اس کو جو ہے ہم نے بہت سمپل طریقہ ہے اس کے بنانے کا. اس میں تقولو کا جو تے اور نون ہٹ جائے گا تو یہ فعل امر بن جائے گا قولو. انزلہ یہ فعل مجہول ہے اور جو نازل کیا گیا. انزلہ وہ نازل ہوا، انزلہ جو نازل کیا گیا. اور اوتیا یہ بھی باب 4 کا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اوتیا دیے گئے، اس نے دیا اور وہ دیے گئے، یہ فرق ہے مجہول اور نارمل. اس کا باب 4 جو ہے وہ خود اپنے عمل کی طرف وہ کرتا ہے. اس کی اور مزید ڈیٹیل دی گئی ہیں. ابراہیم، اسماعیلہ، اسحاق، یعقوب یہ جو ہیں فارن نیمز جو عربی سے ہٹ کے جو نام ہوتے ہیں وہ عموماً ممنوع من صرف ہوتے ہیں. ان پہ نہ تو زیر آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. یہاں پر اصولاً کیونکہ یہ حرف جر مجرور تھے ان پہ زیر آنا چاہیے تھا، لیکن زیر کے بجائے فتح آیا تو ان کو ممنوع من صرف کہتے ہیں. یہ نارملی جو ہے فارن نیمز جو ہیں ان پہ نہ تنوین آتی ہے اور نہ ان پہ زیر آتا ہے. نفرقو یہ باب 2 ہے. ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، اور اس میں تھوڑا سا وجہ اور
شدت ہوتی ہے باب 2 میں، اور اس میں جو ہے نا بیچ کا لفظ را جو ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ مسلمون اسم فاعل ہے اور باب 4 سے ہے۔ سلامہ بہت خوبصورت لفظ ہے اصل مسلمون۔ سلامہ سے جو ہے یہ اسلمہ باب 4 بنے گا، اسلمہ سے اس کا مضارع یسلمو بنے گا، اور یسلمو جو ہے اس کو یا کو میم سے تبدیل کریں گے تو مسلم بن جائے گا، جسے ہم مسلم کہتے ہیں، اور جمع جو ہے اس کی مرفوع جمع جو مسلمون ہے، اور جو منصوب اور مجرور اس کی وہ ہے اسم فاعل ہے وہ مسلمین ہے۔ آیت 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم سب اس پر ایمان لائے تو وہ یقیناً ہدایت پر ہیں، لیکن اگر وہ پلٹ گئے تو پھر وہ صرف ضد میں ہیں، بس ان قریب اللہ ان کے خلاف تمہاری حمایت کے لیے کافی ہوگا، اور وہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ ان یہاں پر جو ہے یہ حرف شرط ہے کہ اگر وہ ایمان لائے جس طرح تو ایمان لائے، آمنو وہ ایمان لائے، آمن تم ایمان لائے۔ یہ تحقیق کے ساتھ کوئی چیز یقین سے کہنا، حد اہتدو وہ سب ہدایت پر ہیں، باب 8 ہے، محنت کر کے جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تولو یہاں پھر حرف شرط ہے، ان تولو پھر اگر وہ پلٹ گئے، یہ باب 5 ہے جو تبدیلی لاتا ہے لوگوں کے اس میں۔ فَإِنْ انما یہ اس کا مطلب ہوتا ہے صرف، یہ ماں کا یہاں کام جو ہے وہ صرف انا جو اس کے بعد آنے والا جو لفظ اس کا ہے اس کو منسوب کرتا ہے، وہ منسوب نہیں کرنے دیتا۔ وہم فی شقاق جو ہے یہ مصدر ہے باب 3 کا، ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ یہ جو فے ہے یہ حرف جواب و شرط کے ساتھ جب جواب دیتے ہیں تو اس میں اکثر استعمال ہوتا ہے، اس کا نیچے تفصیل دی ہوئی ہے۔ سا جو ہے کوئی چیز جیسے ان قریب ہونے والی ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، یہ فعل ہے، یہ دو ضمیریں ہیں جو مفعول بھی ہیں، کا وہ تمہاری، پس ان قریب وہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہوگا، یکفیکہم اللہ، اور ہمل جو ہے ان کے خلاف۔ یہ خوبصورت لفظ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ جو ہے تمہارے مدد کے لیے موجود ہوگا اور کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دونوں جو ہیں اس میں مبالغہ کے یہ استعمال ہوئے ہیں، اسم صفت ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی، سمیع اور علیم۔ انا حرف شرط ہے جس کے بعد جو ہے اس کا جواب شرط بھی ہوتا ہے۔ آمنو وہ ایمان لائے، آمن تم ایمان لائے، باب 4 ہے جو خود عمل ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ فا جو ہے یہ جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قد جو ہے یہ تحقیق کے بعد اگر کوئی چیز آپ کریں یقین کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقیناً وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تہتدو باب 8 ہے، باب آپ میں جب آپ کوشش کے ساتھ کوئی چیز کام کریں اس کو کہتے ہیں۔ تولو یہ باب 5 ہے، اس میں باب 5 میں جو ہے کسی چیز کا تبدیلی سے گزرنا جو ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پلٹ جائیں گے مسلمان ہونے کے بعد تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی ان کے اندر۔ انا امفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن انما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور وہ جو ہے استعمال ہوتا ہے تاکہ انا کے ساتھ جو ہے امفسس بھی رہے اور اس کا بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ منسوب نہ ہو۔ حرف استقبال سا اور سوفا دو استعمال ہوتے ہیں۔ سا جو ہے بالکل ان قریب کے وقت کی بات کرتا ہے، اور سوفا جو ہے وہ ذرا تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی عمل ہونے والا ہو اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ سب تفصیل دی ہوئی ہے، PDF اس کی پڑھیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آیت 138 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اللہ سے زیادہ اچھا ہے، اور ہم تو اس کے رنگ میں رنگ گئے، اس لیے
عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ مصدر ہے، اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کے رنگ میں رنگ کر عابدون، اس کے عبادت کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ یہاں صبغت جو ہے یہ مصدر ہے، لیکن میں جو مفعول مطلق ہے یہ جو ہے فعل کے ساتھ کسی تاکید کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ فعل جو ہے اس میں بعض دفعے موجود بھی نہیں ہوتا۔ من جو ہے یہ سوالیہ ہے، یہ استفہام ہے، کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو سکتا ہے؟ حسن یہ اعلیٰ صفت ہے، سپرلیٹو ڈگری انگریزی میں کہتے ہیں، اعلیٰ صفت۔ اللہ اکبر، اکبر جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ از دا گریٹسٹ یو کین سے۔ تو یہ وہ صفت ہے، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے، جیسے اجملہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت، احسن سب سے زیادہ اچھا، اصغر سب سے چھوٹا۔ تو یہ جو ہے اعلیٰ صفت کی طرف لے جاتا ہے، اوپر کی طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی، سپرلیٹو ڈگری۔ جب بھی کوئی اسم جو ہے وہ افعلو یا افعلا کی وزن پہ ہوگا، لو پیش ہوگا تو مرفوع ہوگا، زبر ہوگا تو منصوب ہوگا، وہ جو ہے اعلیٰ صفت۔ آیت 139۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ تم کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔ یہاں پر جو ہے توجہ باب 3 استعمال ہوا ہے، ہم لیکن بات کریں گے ضمیروں پہ۔ ربنا وہ ہمارا رب ہے، نا کم وہ تمہارا رب ہے، ربکم ہمارے اعمال، اعمالنا ہمارے عمل، نا ہمارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور نحن له مخلصون اور ہم جو ہیں اس کے لیے مخلص ہیں۔ قل جو ہے یہ مخاطب واحد کا فعل امر ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو فعل امر دیکھا تھا قوالہ سے، وہ جمع کا تھا، اس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس میں جو فعل مضارع ہے تقول، اس کے شروع میں آنے والے تا کو حذف کرتے ہیں اور رب کو مصدوم بنایا جاتا ہے، تو تقول سے جب ہم اس کا تے اور لام پہ سکون لائیں گے تو قل بنتا ہے۔ واو اور لام دونوں پہ سکون ہے کیونکہ پڑھا نہیں جا سکتا، اور یہ عربی میں اس کو اطلاع سکنین کہتے ہیں، جب دونوں لفظ کے ساتھ جو ہے وہ سکون آ جائے۔ تو جو واو ہے کیونکہ وہ تھوڑا ویک لفظ ہے تو اس لیے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو قل بن جاتا ہے فعل امر قوالہ کا۔ تو حاجونا نا فی یہ جو ہے باب 3 ہے، اور باب 3 میں جو ہے وہ کوئی دو چیز شامل ہوتی عمل کے انجام کے لیے، تو جھگڑا ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دو لوگوں میں یا دو سے زیادہ لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس لیے استعمال کیا گیا۔ مخلصون یہ اسم فاعل ہے باب 4 کی۔ باب 4 بہت خوبصورت ہے بھائی، یہ اس کو یاد کریں آپ۔ یہ مخلصون جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو گئے، ہم جو ہیں الحمدللہ اچھے عمل کریں گے، اس لیے تو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے، ویسے مخلص ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیت 140۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہودی یا عیسائی تھے؟ تم کہو کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تقولون
تم کہہ رہے ہو، مضارع کا ہے، کیا تم کہہ رہے ہو یا تم کہہ رہے ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہاں پر دیکھیں زبر ہے اور یہ منصوب ہے کیونکہ یہ جو ہے اسم انہ ہے، اسم انہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ زیر کے بجائے زبر ہے، یہاں پر زبر ہی ہونا تھا۔ کانو وہ تھے یہود یا عیسائی، یہ بھی دونوں جو ہیں وہ اسم کان ہے، تو اس لیے یہ دونوں منصوب ہیں۔ قل تم کہو، فعل امر، یہ ہم نے پہلے اس سے پہلے والے اس میں پڑھا ہے۔ اب یہ آ گیا عالمو، یہ ہے اعلیٰ صفت، تم زیادہ بہتر جانتے ہو اللہ سے، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو اللہ سے؟ ازلم، بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم، اعلیٰ صفت ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے چھپائی گواہی شہادت اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو، اور تعلمون عملہ تعلمون، تم جو کرتے ہو، عمل جو کرتے ہو۔ یہ حرف و عطف اور آؤ اس کا کافی تفصیل ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا، اس کی بیسک بہت زیادہ علم کے حساب سے ہے، ادروائز اس کی معنوں میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ عالم ہو، بہتر جانتے ہو، بہتر علم ہے تمہارے پاس، بڑا ظلم کرنے والے، دونوں اعلیٰ صفتیں جو یہاں پر آئی ہیں، اس میں کافی تفصیل دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آیت 141، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے۔ یہاں میسج بالکل کلیئر ہے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے فائدہ مند، جو تم کماؤ گے، تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم اپنی فکر زیادہ کرو، بے شک اس میں کہ ان کے لیے کوشش کرو کہ وہ اچھے کام کریں۔ یہ 134 نمبر کی آیت جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے، اور اگر تفصیل دیکھنی ہے تو آپ دوبارہ 134 آیت کی تفصیل سن لیں۔ یہ الحمدللہ آج ہمارا پہلا سپارہ قرآن مجید کا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی، جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔